دوسرا بے عزت ہوتا ہے تو ہو، دوسرے کا وقار مجروح ہوتا ہے تو ہو، لیکن مجھے تو یہ چیز حاصل ہونی ہے، میں نے تو یہ چیز حاصل کر کے دینی ہے۔ دوسرا کا خون بہتا ہے تو بہے۔ تو ہر چیز کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، صرف اپنی چند روزہ زندگی کو بنانے کے لیے۔ وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اطمینان کر لیا کہ بس یہی ہے۔ کافروں کی تو بس یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے یا جن کا آخرت پہ یقین غلط ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمانوں کو کیا ہوا کہ ان کے دیکھا دیکھی وہ بھی صرف اسی دنیا پہ مطمئن ہو گئے، اور اسی کے بنانے پہ دن رات نظریں گاڑی بھی ہیں، اور اس کے بنانے کے لیے ہر کام جو نہیں کرنے کا وہ کرتے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہیں، اس کو آخرت کے مقابلے میں آگے سمجھتے ہیں، یہ ہماری آیات سے بے خبر ہیں، غفلت کا شکار ہیں، ہوشیار نہیں۔ تو بیماری یہ ہے، اور بڑی مقدار میں یہ بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج بھی اسی آیت میں، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ کبھی دیکھا ہے کہ جس دھن میں تم پڑے ہو اور جسے بنانے کے لیے تم نے سارے حدود پامال کر دیے ہیں، سارے قانون توڑ دیے ہیں، پتہ ہے یہ بہار کتنے دنوں کی ہے، یہ چمک دمک کب تک رہے گی، یہ زندگی کتنے دنوں کی ہے؟ اگر اس دنیا میں ہمیشہ کوئی رہتا تو کون رہتا؟ اللہ کے نبی رہتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ مُخَلَّدًا، دنیا اگر کسی کے ہمیشہ رہنے کی جگہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمیشہ رہتے ہیں۔ جب انبیاء جیسی مقدس ہستیاں ہمیشہ نہیں رہیں، اور سید الانبیاء اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے، تو اور کون ہے جو یہاں رہے گا؟ دنیا میں جو چیز متفق علیہ یقینی ہے، جس کے یقینی ہونے پہ سب کا اتفاق ہے، کسی کا اختلاف نہیں، وہ موت ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ موت کے مسئلے میں بھی کسی کا اختلاف ہوگا؟ کوئی کہتا ہے کہ موت نہیں، کوئی کہتا ہے کہ میں مروں گا نہیں۔ اللہ کے انکار کرنے والے تو ہیں، نبی کے انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، جنت دوزخ کا انکار کرنے والے ہیں، نہ معلوم کتنے مسائل ہیں کہ جن کے نہ ماننے والے بھی ہیں۔ لیکن کیا کوئی ایسا آدمی بھی دنیا میں جو کہتے ہیں میں موت کو نہیں مانتا؟ بلکہ موت ایسی یقینی اور اٹل چیز ہے کہ اس کا کوئی بھی منکر نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کوئی منکر نہیں کہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں۔ مستقبل کی بڑی پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں، کئی آلات ایجاد ہو چکے ہیں، کئی خبریں لانے کے لیے انسان اپنے خیال میں زمین سے اوپر کے سیاروں تک جا چکا ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد ہوئی، اور دوربین، خوردبین جیسے آلات جن سے سورج چاند کی حرکات اور ستاروں کی حرکات لوگ معلوم کرتے ہیں،
لیکن کیا کوئی ایسا آلہ ایجاد ہوا ہے کہ جس سے موت کا وقت بھی معلوم ہو؟ کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں موت کا وقت بتا سکتا ہوں؟ تو نہ اس بیماری کا کوئی علاج ہے اور نہ اس کا وقت کوئی بتا سکتا ہے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ جب ایک چیز اتنی یقینی اور اس کے وقت کا بھی پتہ نہیں کہ ہماری ساری تمناؤں پہ کس وقت پانی پھر جائے، پتہ بھی نہیں، پھر اس کے باوجود ان چیزوں میں اپنے آپ کو شب و روز لگانا اور اس کے مقابلے میں آخرت کو فراموش کر لینا، بھول جانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ لیکن آج عقل و خرد کے دعوے دار جو سب سے بڑے اپنے آپ کو فلاسفر، حکیم، عقل مند، دانشور سمجھتے ہیں، اتنے ہی وہ آخرت سے بے بہرا ہیں۔ بہرحال دنیا کی رونق عارضی ہے، وقتی ہے، ختم ہونے والی ہے، اور یہاں کی ہر خوشی کے پیچھے غم لگا ہوا ہے۔ دیکھیے، کائنات میں 3 جہان ایسے ہیں، 3 جہان ایسے ہیں کہ ایک ایسا جہان ہے جہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا نام نہیں۔ وہ کون سا جہان ہے؟ جنت۔ ایک ایسا جہان ہے جہاں غم کے سوا کچھ نہیں، غم کے سوا کچھ نہیں، خوشی نام کی چیز نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور تیسرا وہ جہان ہے جہاں غم اور خوشی ساتھ ساتھ ہیں، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس جہان میں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں، یہ دونوں کا مجموعہ ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کو کسی وقت خوشی نصیب نہ ہو، اور ایسا بھی کوئی نہیں جس کو کسی وقت غم نصیب نہ ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کی زندگی میں خوشیاں زیادہ غم کم ہیں، اور کسی کی زندگی میں غم زیادہ خوشیاں کم ہیں، لیکن ہیں دونوں۔ کہتے ہیں خدا دیکھتا ہے جن کو عیش، ان کو غم بھی ہوتے ہیں، جہاں بجتی ہیں شاہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں، اور کوئی غم نہ سہی، موت تو ساری خوشیوں پہ پانی پھیر دے گی نا، یہ تو ہر چیز کا صفایا کر دے گی نا۔ لیکن اس کے باوجود انسان کی یہ خام خیالی ہے، کچا خیال ہے کہ شاید میں نہ ہوا تو نظام بگڑ جائے گا، میں نہ ہوا میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ چھوٹے بھی سمجھتے ہیں بڑے میاں نہ ہوئے تو شاید ہمارا کیا بنے گا، بڑے میاں بھی سوچتے ہیں میں چلا گیا خدا نخواستہ تو بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، وہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ گئے تو ہمارا کیا بنے گا، لیکن کیا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ وہ چلے جاتے ہیں اور ان کا بنتا ہے۔ صاحب اقتدار بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دم خم سے اقتدار ہے، اور خدا نخواستہ ہمارے ہاتھ سے اقتدار گیا تو دنیا درم برم ہو جائے گی۔ لیکن وہ چلے جاتے ہیں اور اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے، پھر اس کا بھی یہی خیال ہوتا ہے، وہ چلا جاتا ہے پھر تیسرا آ جاتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اور پھر اپنے دوام کے لیے وہ ہر ناجائز اور ناجائز اقدام بھی کرتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں غم اور خوشی دونوں ساتھ چلتے ہیں۔ اگر غم نہ ہوتے تو انبیاء کو، صلحاء کو نہ ہوتے، لیکن اس دنیا میں سب سے زیادہ پریشانیاں اور غم اگر ہوئے تو وہ انبیاء کو ہوئے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اشد البلاء علی الانبیاء فالامثل والامثل،
سب سے زیادہ مسائب